فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الصداق. صداق کہتے ہیں مہر کو. مہر کے عربی میں کئی نام آتے ہیں، تقریباً 9 نام ہیں. مہر بھی کہتے ہیں، صدقہ بھی کہتے ہیں، نحلہ بھی کہتے ہیں، فریضہ بھی کہتے ہیں، اور بھی کئی نام ہیں، ہے نا، احادیث میں اور قرآن میں جو مذکور ہیں. صداق. نکاح کے اندر 2 رکن ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کیا ایجاب اور قبول. ایک شرط ہوتی ہے کیا؟ 2 گواہ کا ہونا. اور ایک واجب ہے، وہ کیا؟ مہر ادا کرنا. مجلس نکاح کے اندر مہر مقرر کرنا ضروری نہیں ہوتی ہے. جس وقت میں نکاح ہو رہا ہو، اگر اس وقت میں مہر طے بھی نہیں کیا تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس صورت میں پھر مہر مثل دینا ضروری ہوتا ہے. مہر مثل کسے بولتے ہیں؟ باپ کے گھرانے کی جن عورتوں کا مہر جتنا بنا ہے، یعنی پھپھو وغیرہ کا، ان کا مہر دیکھا جائے گا اور اس لحاظ سے دیا جائے گا، ٹھیک ہے. یہی لڑکی کی، ٹھیک ہے نا، لڑکی کی پھپھو وغیرہ کا کتنا مہر بنا ہے اس کو دیکھتے ہوئے مہر مثل دیا جائے گا، ٹھیک ہے. قرآن کے اندر اس کا ذکر آیا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ. اموال کا ذکر آیا ہے. اسی طرح قرآن میں یہ بھی صراحت آئی ہے کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن، ہے نا. یعنی ان کے لیے تم نے مہر مقرر بھی نہیں کیا تب بھی تم طلاق دے سکتے ہو. وہاں پر یہ ذکر آیا، یعنی یہ کہ اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مہر مجلس نکاح میں، مجلس عقد میں اگر متعین بھی نہیں کیا ہے تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. چلیے پڑھیے حدیث سے پڑھ دی عبارت تو ہے نا. عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءتہم امرأۃ. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی. فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی وہبت نفسی لکا، میں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا. میں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا. میں نے اپنی جان کو آپ کو ہبہ کر دیا. فقامت طویلاً، اور دیر تک وہ کھڑی رہی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. فقام رجل، ایک آدمی مجلس میں سے اٹھا. فقال، اور کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، زوجنیہا ان لم تکن لک فیہا حاجۃ. اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہ ہو تو اس سے میرا نکاح کرا دیجئے. فقال، تو آپ نے فرمایا، هل عندک من شیء تصدقها، تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس کو تم اس کو مہر کے طور پر دے سکو؟ قال ما عندي الا ازاری هذا، تو اس نے کیا کہا؟ میرے پاس تو بس میرا یہ ازار ہی ہے. ازار کسے بولتے ہیں؟ ازار ہر اس کپڑے کو بولتے ہیں جو نیچے پہنا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ازار. قال فالتمس ولو خاتما من حدید، آپ نے فرمایا ڈھونڈ لے، تلاش کر لے، یعنی اس چیز کو جس کو تو مہر کے طور پر ادا کرے، اس کو دیکھ لے، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو. فالتمسا فلم یجد شیئا، اس نے ڈھونڈا تو اس نے کچھ نہیں پایا اس میں، یعنی کوئی انگوٹھی بھی نہیں ملی، کچھ بھی نہیں ملا، ٹھیک ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل معک من القرآن شیء، کیا تمہارے پاس قرآن میں سے کچھ ہے، یعنی کچھ قرآن یاد ہے تمہیں؟ قال نعم، کہنے لگے جی ہاں، سورۃ قضا و سورۃ قضا، یہ صورتیں یاد ہیں مجھے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد زوجتکہا بما معک من القرآن، میں نے تیرا اس عورت سے نکاح کر دیا اس چیز کے بدلے جو تمہارے پاس ہے قرآن میں سے، یعنی قرآن کی جتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں ان کے بدلے میں نے تیرا نکاح اس عورت سے کر دیا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ ہے قال انطلق، آپ نے فرمایا کہ چلے جا، فقد زوجتکہا فعلمہا من القرآن، آپ نے فرمایا کہ چلے جا، میں نے تیرا اس سے نکاح کر دیا، اب تو اس کو قرآن سکھا، قرآن کی تعلیم دے۔ متفق علیہ۔ یہ حدیث، اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث کو مستدل بناتے ہوئے ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ تعلیم قرآن کو مہر بنانا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مہر کے طور پر صرف وہی چیز بن سکتی ہے جو مال متقوم ہو، ایسا مال ہو جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جو چیز قیمت بن سکتی ہے، یا جو چیز خود قیمت بن سکتی ہے، یا جس چیز کی قیمت لگائی جا سکتی ہے، یا جو چیز اجرت اور مزدوری بن سکتی ہے، ہر وہ چیز مہر کے طور پر متعین کرنا یا دینا جائز ہے، ٹھیک ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک۔ تو یہ حدیث حضرات ائمہ ثلاثہ کی دلیل۔ وعن ابی سلمۃ رضی اللہ عنہ قال سألت عائشۃ رضی اللہ عنہا کم کان صداق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کتنا تھا؟ قالت، آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان صداقہ لازواجہ 12 اوقیۃ ونش، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مہر تھا اپنی بیویوں کے لیے وہ تھا 12.5 اوقیہ، یہ اوقیہ بولتے ہیں، 12.5 اوقیہ، نشن کا مطلب نصف، آگے آ بھی رہی ہے یہ بات۔ قالت، آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اتدری من نش، کہ کیا تم جانتے ہو نش کیا ہے؟ یعنی حضرت عائشہ نے کس سے کہا؟ حضرت ابو سلمہ سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو نش کیا ہے؟ قلت، میں نے کہا لا، نہیں جانتا۔ قال نصف اوقیہ، یعنی آدھا اوقیہ۔ فتلک 500 درہم، تو یہ کل ملا کر 500 درہم ہو گئے، یعنی 12.5 اوقیہ کے اندر کتنے درہم ہو گئے؟ 500 درہم۔ ایک اوقیہ کے اندر 40 درہم ہوتے ہیں، کتنے؟ ایک اوقیہ میں اب 12.5 کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے کتنے سے؟ 40 سے، تو کتنے آئیں گے؟ 500، کر کے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ رواہ مسلم، مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ والنش بالرفع فی شرح سنہ، شرح سنہ میں جو نش ہے وہ نون کے پیش کے ساتھ میں ہے، وفی جمیع الاصول، اور تمام اصول کی کتابوں میں۔ الفصل الثانی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال الا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکح شیئا من نسائہ ولا انکح شیئا من بناتہ علی اکثر من اثنتی عشرۃ اوقیۃ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں اے لوگو سن لو، عورتوں کے مہر میں اضافہ نہ کرو۔ اضافے کا مطلب مبالغہ نہ کرو، یعنی بہت زیادہ بڑھاؤ چڑھاؤ نہ۔ اگر یہ چیز دنیا کے اندر بڑا کارنامہ ہوتا یا اللہ کے نزدیک تقوی کا ذریعہ ہوتا تو اس کام کو کرنے کے زیادہ مستحق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں میں سے کسی سے نکاح کیا اور اپنی بیٹیوں میں سے کسی کا نکاح کرایا 12 اوقیہ سے زیادہ پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں واقعہ بھی تو نقل کر رہے ہیں کہ ایک عورت نے اعتراض کیا تھا حضرت عمر پر۔ ہاں وہ بھی ہے، تو وہ تو غلط ہو جائے گا واقعہ؟ نہیں وہ ہے، واقعہ ہے وہ یہاں پر، اصل میں جو مدعا ہے وہ ہاں یہ اسی کے پس منظر میں ہے یہ چیز۔ کہ حضور دوسری روایات میں یہ بھی ہے، جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ قنطار بھی دے دو۔ قنطار بولتے ہیں المال الکثیر کو، بہت زیادہ مال کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بات سے رجوع فرما لیا تھا پھر۔ خیر، اس بات پر تو اتفاق ہے تمام ائمہ کا کہ مہر کی جو اکثر مقدار ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، کچھ بھی دے سکتے ہو، کتنی بھی دے سکتے ہو تم، لیکن عقل کے تعلق سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی کے نزدیک عقل کی مقدار بھی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی دے سکتے ہیں، تھوڑا سا 1 روپے بھی دے سکتے ہیں، کچھ بھی ہے، تھوڑا سے تھوڑا۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رضی اللہ عنہ کے رحمہ اللہ کے نزدیک کم سے کم اقل مقدار مہر ہے 10 درہم، اس سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا او تمرا فقد استحل۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی بیوی کے مہر میں 2 مٹھی ستو یا 2 مٹھی کھجور دیے تو اس نے حلال کر لیا۔ یعنی حلال کرنے کا مطلب مہر کے ذریعے مہر دینا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر احادیث میں آتا ہے جو اپنی بیوی کا مہر ادا نہ کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسا کہ وہ زنا کاری کر رہا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر اور قرآن کی آیت میں بھی آیا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ، احلّ کا لفظ آیا ہے اور حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے۔ وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ ان امرأة من بنو فزارہ تزوجت على نعلین فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارضیت من نفسك ومالک بنعلین قالت نعم فاجازه، رواہ الترمذی۔ حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت تھی بنو فزارہ قبیلے کی، اس نے دو نعلین کے بدلے، ٹھیک ہے، 2 جوڑی بھی کہہ سکتے ہیں یا ایک جوڑی جس میں یعنی 2 جوتوں کے بدلے میں انہوں نے نکاح کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو راضی ہے اپنے لیے اور یعنی تو اپنے آپ کو نکاح میں اتنی مقدار 2
جوتوں کی مقدار کے بدلے اپنے آپ کو دینے پر راضی ہے؟ تو اس عورت نے کہا جی ہاں میں راضی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی. ٹھیک ہے. آگے حدیث ہے وَأَنْ الْقَمَةَ عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها لا وقص ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام ماقب بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود. حضرت علقمہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سوال کیا گیا، مسئلہ پوچھا گیا ایسے شخص کے تعلق سے جس نے ایک عورت سے نکاح تو کر لیا لیکن کچھ طے نہیں کیا، مہر طے نہیں کیا، اور نہ ہی اس کے ساتھ خلوت صحیحہ کی، دخول کیا ہیں، تنہائی میں ملاقات ہی نہیں ہو پائی، حتی مات، اور اس سے پہلے ہی وہ آدمی وفات پا گیا. فقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لہا مثل صداقی نسائیہا، اس عورت کو اس عورت کی عورتوں کے مہر کے مثل دیا جائے گا، یعنی مہر مثل دیا جائے گا. باپ کے اس عورت کے باپ کے جو خاندان کی عورتوں کو جتنا مہر دیا گیا ہے اس کے برابر مہر دیا جائے گا. لا وقصہ، نہ تو کمی کی جائے گی اور نہ زیادتی. وعلیہ العدۃ، اور اس پر عدت بھی ضروری ہوگی، یعنی کتنا؟ 4 مہینے 10 دن ہیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. نہیں، عدت تو ضروری ہے پھر بھی. وَلَهَا الْمِيرَاثُ، اور اس کے لیے میراث بھی ہوگی، یعنی شوہر کی میراث بھی اس عورت کو ملے گی. فقام ماقب بن سنان الاشجعی، تو ماقل ابن سنان اشجعی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ایک عورت ہے بروع بنت واشق، اس کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح فیصلہ فرمایا جس طرح آپ نے فیصلہ فرمایا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس بات سے خوش ہوئے. رواہ الترمذی و ابو داؤد والنسائی والدارمی. الفصل الثالث عن ام حبیبۃ رضی اللہ عنہا انہا كانت تحت عبد اللہ ابن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأمہرها عنہ 4000. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سے مروی ہے کہ وہ نکاح میں تھیں حضرت عبداللہ ابن جحش کے. وہ حبشہ کی سرزمین پر وفات پا گئے، ان کا انتقال ہو گیا. تو نجاشی نے آپ کا نکاح ان کا ام حبیبہ کا نکاح کرا دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہر کے طور پر 4000 دیے. کیا 4000 دیے؟ ایک روایت میں ہے 4000 درہم، 4000 درہم دیے. اچھا، ایک درہم میں 3.17 گرام ہوتے ہیں. نہیں، چاندی. اور دینار ہوتا ہے سونے کا. جی، یعنی 3 گرام اور 17 ملی گرام. ٹھیک ہے، یعنی 4000 کو آپ 3.17 سے ملٹیپلائی کیجئے، کتنا آ رہا ہے؟ 17
کتنا چاندی دیا؟ 12,680 گرام. 12,680. ابھی 12 کلو نہیں، 1200 گرام آ رہا ہے. 12 کتنا آ رہا ہے؟ 12,680. 1 کلو میں کتنے گرام ہوتا ہے؟ 1000 ہوتے ہیں. 12 کلو ہو گیا. 12 کلو اور 680 گرام. 680 گرام. یعنی آج کی ریٹ میں کتنے کا ہوگی؟ 1 کلو چاندی کتنے کی ہو رہی ہے؟ 1 لاکھ چل دیا. 1 لاکھ. تو کتنے ہو گئے؟ 12.5 لاکھ ہو گئے. 12.5 لاکھ روپے دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہیں؟ بلکہ اس وقت میں زیادہ ہوں گے. اس وقت میں سونا اور چاندی دونوں برابر تھے. یہ حدیث اور قرآن سے ثابت ہے کہ سب جو آپ نے بتائی کہ 3.7 ہوتا ہے، مطلب 17 ہوتا ہے. ہاں اس کا حساب لگایا ہوا ہے مطلب سب نے. اتنا ہی ہوتا ہے. ہاں. دینار میں کتنا ہوتا ہے؟ دینار کا وہ دیکھنا، وہ حساب کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں لکھا رہتا ہے کہ پرانے جو اوزان ہیں اور پرانے جو مکیال اور میزان ہیں ان کا حساب لکھا رہتا ہے. 1 گرام کے اندر 3.17. الفصل. اچھا یہ تو پڑھ لی حدیث. یہ اس آخری حدیث یہ ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال تزوج ابو طلحة ام سلیم فکان صداق ما بینہما الاسلام. اسلمت ام سلیم قبل ابی طلحة فخطبها فقالت انی قد اسلمت فإن اسلمت نکحتک فاسلم فکان صداق ما بینہما حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے. ان دونوں کے درمیان جو مہر طے پایا وہ اسلام تھا، اسلام قبول کر لینا. وہ کیسے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا اسلام لے آئی تھیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے پہلے. تو حضرت ابو طلحہ سے پہلے جب حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے حضرت ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ان کو. فخطبها. تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ میں تو اسلام لے آئی ہوں، اگر تم بھی اسلام لے آؤ تو میں نکاح کر لوں گی تم سے. چنانچہ وہ اسلام لے آئے. تو یہ اسلام لے آنا ہی ان دونوں کے درمیان مہر ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے باب الولیمہ. ٹھیک ہے.